السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. خاص طور پہ بجلی گرا دی گئی ہے. ویسے تو عام طور پہ یہ جو لفظ ہے بجلی گرا دی گئی ہے، یہ نیگیٹو اس کی کونوٹیشن ہے کہ جناب کسی کے اوپر جو ہے کوئی بری خبر دے دی گئی ہے. لیکن یہاں پہ کم از کم جو حکومت ہے وہ اس کو پازیٹیو وے میں لے رہی ہے کہ جناب بجلی کی قیمت گرا دی گئی ہے. تو اس کو ذرا ایویلیویٹ کریں گے کہ کیا واقعی بجلی کی قیمتیں کم ہونا جو ہے کوئی بہت بڑی خوشخبری ہے، یا اس کے اندر کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے بھی بجلی کی قیمتیں گرائی تھی. ذرا اس کو ایویلیویٹ کریں گے ساری سچویشن کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہم آپ کے سامنے جو ہے بالکل ایک نیوٹرل جانوروں والا وہ جو ایک تجزیہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ کہ ایکچولی کہانی کیا ہے. دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف کا اعلان کیا گیا ہے. پاکستان کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیرف لگا دیا گیا ہے، اور اس ٹیرف کے لگنے کی وجہ سے پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا پاکستان کے ساتھ. پاکستان کو نقصان ہوگا. اس سے کتنا نقصان ہوگا ہم نمبرز کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ بلوچستان گیا ہوا ہے، اور وہاں پہ اختر مینگن صاحب کے دھرنے کے اندر انہوں نے شرکت کی، اور آج ایک جلسے سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور جلسے کے اندر بڑی دھواں دار قسم کی تقریریں جو ہیں وہ فوج کے خلاف بھی کی گئی ہیں. تو یہ ساری اپڈیٹس جو ہیں وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کی جانب سے ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جناب بجلی کی قیمت جو ہے وہ کم کی جانے والی ہے. کتنی کم کی جانے والی ہے اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ مجھے تو لگ رہا تھا سٹا کھیلا جا رہا ہے. کوئی 4 روپے کہہ رہا تھا، کوئی 6 روپے کہہ رہا تھا، کوئی 8 روپے کہہ رہا تھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک فارمل اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے وی کی ناٹ سے کہ ایکچولی کتنی ہونی ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم کی تقریر سے پہلے میں نے 1-2 کبوتر منسٹروں کی طرف بھی بھیجے تھے میں نے چیک کرنے کے لیے کہ بھائی کتنی قیمت کم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی سانو آپ نہیں پتا. یہ انہوں نے بالکل اسی طرح انہوں نے کہا یقین کریں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ کتنی قیمت کم ہونے لگی ہے. بہرحال جو شو آج کیا گیا شہباز شریف صاحب کی جانب سے واہ بڑا شو تھا. مطلب میں جب وہ آیا نا، ایکچولی جب کٹ ہوا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا. میں کہا پورا ہال بھرا ہوا ہے. پہلے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید شہباز شریف صاحب جو ہے وہ صرف قوم سے خطاب کریں گے، اناؤنس کر دیں گے بھائی جان پہلے اتنی قیمت تھی میں نے اتنی کر دی ہے. وہاں پہ بہت بڑا شو، مطلب ٹاپ بزنس مین جو ہے وہ سارے بلائے ہوئے تھے، اپنے جتنے منسٹرز تھے کیبنٹ وغیرہ وہ سب کو ان کو وہاں پہ اکٹھا کیا ہوا تھا. ایک واہ بڑا شو جو ہے انہوں نے کیا. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہی از اے ویری بیڈ اوریٹر. مطلب وہ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ لوگوں کو نا سلانے کی کہ بندہ سو جائے. تو یہاں پہ بھی جو ہے بات چھوٹی سی تھی لیکن اس کو اسٹریچ کر دیا. میرے خیال میں کم از کم کو 50-55 منٹ یا شاید گھنٹے کی میرے خیال میں انہوں نے تقریر کی ہوگی. اور وہ گھوم پھر کے جو ہے وہ کبھی کبھار ویسے میرے ذہن میں نا ایک مثال آ گئی کہ اگر محلے کے اندر شادی ہو جائے نا 2 محلے داروں کی آپس میں، تو لوگ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ بارات جائے گی کس طرح. تو کبھی کبھار بارات کو جو ہے نا ایویں گھما کے ذرا وہ کہتے ہیں اچھا چلو کم کرو تو 3 کلومیٹر ذرا گھوم کے آؤ نا، تو وہ 3 کلومیٹر کا بارات چکر لگا کے پھر ساتھ والے گھر میں یا اس سے ساتھ والے گھر میں آ جاتی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے نا پورا راؤنڈ لگوا کے اینڈ پہ آ کے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہون میری گل سنو، میں قیمت جیڑی نا کٹ کرنے لگا. تو انہوں نے جو قیمت جو ہے وہ جو کم کی ہے بیسکلی انہوں نے کہا کہ جی جون 2024 میں گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی. 48 روپے 70 پیسے فی یونٹ تھی، اور اس وقت جو ہے وہ 45 روپے 5 پیسے فی یونٹ ہے. بیسکلی یہ جو تھوڑا بہت ڈفرینس آتا ہے نا یہ آتا ہے آئل پرائسز کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے جو کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پرائسز 2-3-4 روپے جو ہے وہ اوپر نیچے آتا ہے. لیکن بیس پرائسز جو ہیں وہ بیسکلی ویسے کی ویسی ہی رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے اندر جو ہے ہم 7 روپے 41 پیسے کی جو ہے وہ کمی کرنے جا رہے ہیں. اب 7 روپے 41 پیسے جو ہے بیسکلی ایک بہت بڑا جمپ آپ کو لگے گا کہ ہاں ایک بڑا جمپ ہے، اور مطلب اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی ایک بڑا جمپ ہے، مطلب ڈراپ آ گیا ہے. اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ جو انڈسٹریل پرائس تھی، یعنی جو کمرشل صارفین جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی آبویسلی یہ پرائس جو ہے وہ ڈراپ تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ تھوڑے سے اس میں فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ اس کا کمپیریزن کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں. اب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ ایک خبر جو ہے وہ ہم نے نکالی ہے. اب یہ خبر جو ہے یہ 21 ستمبر 2021 کی ہے، یعنی کہ خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً اپریل 2022 میں ختم ہوئی تھی. تو ستمبر تک 2021 تک جو ہے وہ یہاں پہ ایڈیشنل سیکرٹری پاور جو ہے انہوں نے جا کے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ایک بریفنگ دی تھی. تو اس میں انہوں نے یہ نمبرز شیئر کیے تھے. تو دے ویری ایکچولی ہیلپ فل. آپ کو پتہ لگے گا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 3 سال کے اندر بجلی کی قیمت جو ہے وہ 40% اس میں اضافہ ہوا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دیکھنا کس طرح چاہتے ہیں. 40% بہت بڑا اضافہ آپ کو لگتا ہے 40%، لیکن اگر آپ نمبرز کے حساب سے اگر اٹھا کے دیکھیں کہ ایکچولی نمبر کے حساب سے کیا تھا تو 11 روپے 72 پیسے
جو ہے وہ بجلی کی قیمت تھی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا. اور وہ جو انکریز آنے کے بعد اس کی قیمت ہو گئی 16 روپے 44 پیسے. یہ 2021 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. نمبرز کے لحاظ سے یہ چند روپے ہی بنتے ہیں, لیکن اوور آل اگر آپ اس کو اٹھا کے کمپیریزن کریں گے تو تقریباً 40% کا یہ اضافہ ہے. تو بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑی تو تھی اور اس پہ اعتراض بھی کیا جاتا تھا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ 11 روپے 72 پیسے عمران خان صاحب کو بھی ملا تھا, اس سے پہلے یہ بجلی کی قیمت 9 روپے ہوا کرتی تھی, اور 9 روپے کے اوپر بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب اعتراض اور احتجاج کرتے تھے. اپنے دور میں جب تک آیا 11 روپے 72 ہو چکا تھا, اور جب تک وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہ 2021 تک جو ہے وہ تقریباً 16.5 روپے ہو چکا ہوا تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور چھکا مارا تھا, اور وہ چھکا انہوں نے مارا تھا 28 فروری 2022 کو. 28 فروری 2022 کو چھکا یہ مارا تھا کہ ان کو تب تک پتہ لگ چکا تھا کہ ان کی حکومت جانے لگی ہے. انہوں نے جا کے جو ہے نا ایک ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا تھا, جس میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت 10 روپے اور بجلی کی فی یونٹ پرائس جو ہے وہ 5 روپے کم کر دی گئی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے, بلکہ میں ابھی ایز اے میٹر آف فیکٹ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو ان کے بہت سے لونڈے لپاڑوں کی 28 فروری 2022 کی شام کی جو ویڈیوز آئیں اس میں انہوں نے کہا ڈگ ڈگا کمال کر دیا, خان ساڈا چھا گیا, سرپرائز دے دیا ہے, بڑا زبردست کمال کر دیا, 5 روپے بجلی کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی. وہ جو 5 روپے بجلی کی قیمت کم کی تھی, اور اس کے بعد مطلب میں آپ کے ساتھ صرف ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے اس وقت یہ کہی تھی یہ بات کہ بھائی یہ کیا بیوقوفی کی ہے آپ نے, آپ یہ کر ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس اسپیس ہی نہیں ہے یہ سارا کچھ کرنے کی. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو چمچے تھے انہوں نے بیٹھ کے شام کو جو ہے وہ پورا رولا ڈال دیا, چھا گیا ساڑا کپتان. اچھا, وجہ یہ تھی, ہم نے اس وقت اگر آپ ابھی بھی جا کے اٹھا کے دیکھیں نا ویڈیو 28 فروری 2022 میں ڈیٹ بتا رہا ہوں آپ کو, تو میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ بھائی آپ یہ کر ہی نہیں سکتے, آپ کا مارجن ہی نہیں ہے کرنے کے لیے, آپ نے کس طرح کر دیا یہ, آپ IMF کا پروگرام جو ہے سبوٹاج کریں گے, اور وہی ہوا. آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے, آپ قرضہ لینے والے ایک ملک ہے, آپ کے پاس جگہ ہی نہیں تھی. خان صاحب نے اس وقت یہ حرکت صرف اس لیے کی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی حکومت جانے لگی ہے. انہوں نے کہا جی میرا لوگ کی ہوتا ہے, میرا جاؤ بھاڑ میں جاؤ, میں کم از کم میں اپنا ووٹ بینک تو پکا کروں نا. انہوں نے کر دی قیمت کم. IMF کا جو پروگرام تھا اس کا ہو گیا بیڑا غرق, اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ جو اس کا بیڑا غرق ہونے لگ گیا, اور انہوں نے آوازیں مارنا شروع کر دی ڈیفالٹ پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا. پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں ہوا, یہ تو حقیقت ہے, پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا. PDM کی اس وقت کی گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ نے جو کچھ بھی کیا, جس طرح بھی کیا, وہ ڈیفالٹ ہونے سے تو بچ گیا. لیکن اب یہاں پہ بھی ایک لیکن ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا خمیازہ عوام نے بھگتا. اس کا خمیازہ بجلی کی پرائسز نے جو جمپ ماری, جو پرائسز مثال کے طور پہ جاتے جاتے تقریباً کوئی 19 20 21 روپے تک جو ہے وہ یہ پرائس ہو گئی ہوئی تھی. جاتے جاتے اس کے بعد ہم نے اس کا جو ہم نے ایک انکریز دیکھا ہے, اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں گے, وہ تقریباً 48 روپے 50 روپے تک جو ہے وہ چلا گیا. اور اگر ہائر سلیبز میں ان پروٹیکٹڈ سلیبز کے اندر آپ چلے جائیں تو 70 روپے 66 روپے 68 روپے یہاں تک جو ہے وہ پر یونٹ پرائسز جو ہیں وہ چلی گئیں. عوام کا مطلب کچومر نکل گیا اتنے چند سالوں کے اندر کہ بجلی کی پرائسز جس طرح انکریز ہوئی ہیں. تو مثال کے طور پہ یہ میں آپ کے ساتھ خبر جو ہے یہ پچھلے سال کی شیئر کر رہا ہوں, یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے 21 جولائی 2024 کی. تو اس کے اندر یہ خبر لکھی ہوئی ہے کہ الیکٹریسٹی ریٹ سور بائی 22 روپیز 53 پیساز پر یونٹ ان 2 ایئرس. اب یہ جو بیسکلی یہ جو 2 سال ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی یا PDM کی گورنمنٹ کے 2 سال ہیں, جس میں 22.5 روپے کا اضافہ ہو گیا. اب یہ بھی ایک بہت بڑا اضافہ ہے, عوام کی تو چیخیں نکل گئیں. تو یہ ہے پوری سٹوری. اب آپ کے اوپر میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیبل کی کس سائڈ پہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں. اگر آپ نون لیگ کی ٹیبل کی والی سائڈ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, آپ کہیں گے کمال کر دیا جناب, 7.5 روپے دے جو ہے وہ یہ شہباز شریف صاحب نے جناب قیمت کم کر دی ہے. جی بالکل کر دی ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ 2 سال میں 22.5 روپے جو ہے وہ صرف 2024 تک جو ہے 22.5 روپے قیمت بڑھ بھی گئی ہوئی تھی. یہ وہاں سے کم ہی ہو کے جناب اب آپ کو جو ہے وہ یہ تھوڑا سا ریلیف ملا ہے. اب آپ کو اگر یہ ریلیف پسند ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ, لیکن پہلے سے چلیں کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا. اب اگر آپ PTI والی سائڈ کے اوپر ہیں تو میرے بھائی وہ تمام لونڈے لپڑے جنہوں نے 28 فروری 2022 کی شام کو ویلاگس کر کے عمران خان صاحب کی تعریفیں کی تھی, ہون بھی کر کے دکھاؤ, ہون بھی تو کرو نا کہ جناب ریلیف دے دیا ہے, بڑا کمال کر دیا ہے, بڑا زبردست کر دیا ہے. اب بھی کریں, اب نہیں کریں گے, ظاہری بات ہے, کیونکہ پسند ہے سانو صرف خان ہے. خان جو کچھ کرے گا ہمیں وہی پسند آئے گا, دوسری سائڈ ہمیں پسند نہیں آئے گی. تو یہ ہے اصل صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے پیچھے جو سائنس ہے اس کی وجہ سے کتنا کو ریلیف ہے اور کتنا کو نقصان ہے. ہاں ایک چیز کا فرق یہ ہے, عمران خان صاحب نے جب وہ حرکت کی تھی IMF کا پروگرام جو ہے وہ شیئر آف مروت کے بطول بڑھ گیا تھا اس کی وجہ سے. لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب نے فی الحال یہی لگ رہا ہے, میں فی الحال اس کے اندر ایک ڈسکلیمر ڈال دوں, فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ IMF کو آن بورڈ لے کے کیا ہے. اچھا, اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے,
اور وہ یہ ہے کہ بیسکلی آپ نے جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے، اور یہ آئی پی پیز کے معاہدے جو ہیں وہ خان صاحب کے آنے سے پہلے کے ہوئے ہوئے تھے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بتانا. تو وہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ بجلی کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی ہوئی تھی، ہمیں مہنگا ہی بڑا ملتا تھا یونٹ. تو اس گورنمنٹ کے دوران ایون عمران خان صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی مجھے تو آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، میں بجلی کی قیمتیں کس طرح کم کروں. انہوں نے کیا کیا ہے، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے پچھلے چند مہینوں کے اندر خاص طور پہ انہوں نے آئی پی پیز کو بٹھا کے، بلکہ انہوں نے کہتے ہیں نا لمبے آپ آ کے انہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے جو ہے نا وہ دوبارہ سائن کروائے ہیں. انہوں نے کروایا کہ نہیں جناب وہ والا سلسلہ نہیں چلے گا، جس کی وجہ سے انہیں کشن ملا ہے، اور اس کی وجہ سے اب یہ بجلی کی پرائس جو ہے تھوڑا سا کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اب اس کا ڈیفینیٹلی اس کا فرق پڑے گا آنے والے دنوں میں، آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کو کموڈیٹی پرائسز وغیرہ اور ان چیزوں کے اوپر شاید اس کا ایک فرق آنا شروع ہو، بٹ آبویسلی اٹ ول بی ویری گریجول اور آرام سے ہوگا. اب جہاں پہ یہ تو تھی پوری صورتحال بجلی کے حوالے سے، ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے ذرا وہ اس کے اوپر بھی میں جلدی سے ہاتھ مار دوں، اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف کے اندر جو بیسکلی انکریز آیا ہے کہ جناب مصنوعات کے اوپر بیسکلی ڈیوٹی اس نے لگا دی ہے. ہوا یہ ہے، اب اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں تو پاکستان کے اوپر جو ہے اس نے 29% کا ٹیرف جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے. نقصان کیا ہوگا؟ سیدھی بات، یہاں سے جب آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کریں گے، آپ امریکہ بھیجیں گے تو اس کے اوپر 29% کی ڈیوٹی لگ جائے گی، اس کے اوپر ایکسٹرا ڈیوٹی لگ جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا لیکن انڈیا کے ساتھ جو ہے اس نے کیا کیا کہ 26% لگایا ہے، ٹرکی کے ساتھ اس نے 10% لگایا ہے، چائنا کے اوپر 34% ہے، ویتنام پہ 46% ہے، بنگلہ دیش پہ 37% ہے. سو یعنی بنگلہ دیش اور ویتنام جو ہے ان کے اوپر ہم سے زیادہ ہے. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں بنگلہ دیش اور ویتنام کی خاص طور پہ، اور چائنا بھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا وہ سیکٹر سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہوگا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، وہ سب سے زیادہ اس سے فرق پڑنے لگا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو بلک ایکسپورٹنگ ہوتی ہے نا، ایکسپورٹ جو جاتی ہے پاکستان سے امریکہ، وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. ہمارے یہاں پہ مختلف امریکن برانڈ جو ہیں، ایڈیڈاس، نائکی، اس طرح بھی مطلب اور بھی بہت سے برانڈز ہیں، وہ یہاں پہ بنتے ہیں اور بن کے وہاں پہ جاتے ہیں. ہماری جو کمپیٹیٹر مارکیٹ ہے وہ بنگلہ دیش بھی ہے، چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے. تو انڈیا اور ہمارے درمیان جو ہے وہ تقریباً 3% کا ایک فرق آیا ہے. ان کے اوپر 26 لگایا گیا ہے، ہمارے پہ 29 لگایا گیا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب میں تھوڑے سے نمبرز اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو 2024 میں پاکستان اور امریکہ، پاکستان نے جو امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹس کیا ہے وہ ہے جی تقریباً $5.5 ارب کا. یہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوا ہے امریکہ کی طرف، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. ابھی تک یعنی یہ جو 8 مہینے گزر چکے ہیں اب تک اس فائنینشیل ایئر کے، جو یہ 2025 کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ابھی تک پاکستان نے جو ہے وہ $4 ارب کی ایکسپورٹس کی ہیں. یہ پچھلے سال کے حوالے سے دیکھیں تو 10% کا انکریز ہے. یہ ہم نے اس مرتبہ 10% زیادہ کیا ہے ایکسپورٹ، لیکن اب ان ٹیرفس کے لگنے کی وجہ سے جو ہے یہ اس کے اندر ایک ڈراپ آئے گا، موسٹ پرابلی اس کے اوپر ایک ڈراپ آئے گا. تو ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہٹ ہوگا. دوسرا سیکٹر جو پاکستان نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا، یا وہ سوچا جا رہا تھا، جسے میں تھی امید، وہ صرف $7 ملین کا ہے، اور وہ سیمنٹ کا سیکٹر ہے. کہ سیمنٹ جو ہے وہ وایا امریکن کمپنیز جو ہے اگر ایکسپورٹ ہوتا تو ہو رہا ہے، وہ ایک ہٹ کرے گا. اور ایک سیکٹر جو ہے وہ ہے جناب یہ پاک الیکٹران جو کمپنی ہے، یا جسے آپ پیل کہہ سکتے ہیں، اس کے ٹرانسفارمرز ایکسپورٹ ہونے تھے یہاں سے، ہمارے یہاں سے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیرف لگ گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا. تو یہ ہے مجموعی صورتحال. ابھی پچھلے دونوں، اچھا اس نے صرف ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، اس نے تقریباً میرا خیال میں کوئی 158 مختلف ممالک ہیں جن کے اوپر یہ ٹیرفس کا جو ہے اس نے یہ جھٹکا مارا ہے. اس پہ انڈیا بھی شامل ہے، ہم بھی شامل ہیں، اور بھی مختلف ممالک جو ہیں، اس میں چین بھی خاص طور پہ شامل ہے. چین کو اس سے جو ہے وہ بہت بڑا ہٹ ہوگا، کیونکہ چین کی بہت بڑی مارکیٹ، ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ کی تھی. تو یہ ہے جناب اصل معیشت کے حوالے سے صورت. میرا کافی ٹائم جو ہے ایکچولی معیشت کے اوپر چلا گیا. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اب ذرا شامل کر لیں. پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے اس نے کل اختر مینگل صاحب کے جو دھرنا تھا اس میں اس نے شرکت کی، اور اس میں شرکت کے دوران جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ تقریر کی. انہوں نے کہا بلوچ خون سے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، آپ کا غم ہمارا غم ہے. اختر مینگل بلوچستان کا نہیں پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. 77 سال سے بلوچستان کے وسائل کو لوٹا گیا ہے. جیل میں بھی عمران خان بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. ہم بلوچستان کے وسائل یہاں کے لوگوں کو واپس دلائیں گے، ہم مارنگ بلوچ کو آزاد کروائیں گے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ ٹویٹ کیا، خطاب کیا. اس کے بعد آج جو ہے وہ پشین میں پی کے میپ، وہ محبود اچکزئی صاحب کی جو جماعت ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ جلسے کا اہتمام کیا گیا. یہ عام طور پہ عید کے اگلے دن جو ہے وہ، یعنی کہ 3 دن جو عید کے ہوتے ہیں اس کے بعد جو چوتھا دن آتا ہے، اس پہ عام طور پہ جو ہے ہر سال جلسہ وہاں پہ منعقد کیا جاتا ہے.
تو ان کی جانب سے جلسہ منعقد کیا گیا. اس میں لطیف کھوسا صاحب وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے, صاحبزادہ حامد رضا وہاں پہ تھے, علامہ ناصر عباس, محمود خان اچکزئی, ان سب نے وہاں پہ خطاب کیے. لطیف کھوسا صاحب کا جو خطاب تھا وہ بڑا اینٹی فوج انہوں نے خطاب وہاں پہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں محمود خان اچکزئی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تب جلسے کا اہتمام کیا جب اسٹیبلشمنٹ کی فسطائیت اپنے عروج پر تھی. لیاقت علی خان کو سیکیورٹی رسک کہہ کر قتل کیا گیا, فاطمہ جناح اور بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہہ کر قتل کیا گیا, بے نظیر سیکیورٹی رسک کہہ کر شہید کیا گیا, نواز شریف کو سیکیورٹی رسک کہہ کر ہائی جیکنگ کا کیس بنایا گیا, اب عمران خان کو سیکیورٹی رسک کہا جا رہا ہے. تو لطیف کھوسا صاحب نے جو ہے بڑی دھوئیں قسم کی جو ہے وہ یہ تقریر کی ہے اور ڈائریکٹلی فوج کو کے اوپر جو ہے انہوں نے تنقید کی ہے. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ بھی پشین میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا موجودہ حکومت میں بے شرم لوگ ہیں, یہ نام نہاد مسلمان ہیں, بلوچستان کے لوگوں کا استحصال کیا گیا, اسٹیج پر بیٹھے لوگ غدار اور باغی ہیں. ہم غدار ہی اچھے ہیں کیونکہ ہم عورتوں کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتے. جس سیاستدان, جرنیل اور جج کی جائیداد ملک سے باہر ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس ملک میں سیاستدان, جج یا جرنیل بنے. محمود اچکزئی صاحب نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا جی ہم پاگل نہیں, ہم اپنے فوجیوں کے خلاف لڑیں, ہم پاگل نہیں کہ اپنی ایجنسیوں کے خلاف لڑیں. عمران خان کی پارٹی الیکشن جیت چکی ہے. شہباز بابو آپ نے 25 کروڑ عوام کی رائے چوری کی ہے, آپ دہشت گرد ہیں. پاکستان کو بچانا ہے تو جرنیل, کرنیل اور سیاسی جماعتیں اپنی غلطیوں پر معافی مانگے. یہ جو ہے وہ محمود اچکزئی صاحب نے پشین میں خطاب کیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں جو ہے وہ آج بھی موبائل فون سروس کے ذریعے جو ڈیٹا ہے وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے, یعنی کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے. اور یہ بیسکلی منگل کی شب سے جو ہے یہ سروس معطل ہوئی ہے اور انٹرنیٹ کی سروس کی معطلی سے جو ہے وہ شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے. اور یہ 2 ہفتے میں جو ہے وہ 2-3 ہفتے میں تقریباً یہ تیسری دفعہ یہ ڈیٹا جو ہے وہاں پہ معطل ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے, فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اختر مینگل کے دھرنے میں بلوچ علیحدگی پسندوں کے لیے دعائیں کی گئیں لیکن پنجابی مزدوروں کے لیے ایک آنسو تو کیا ایک لفظ نہیں ٹپکا. کیا پنجابی بلوچ اور پنجابی مزدور کی زندگی اتنی غیر اہم ہے؟ بلوچستان میں فوج کی پالیسیوں سے سخت اختلاف, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پنجابیوں کی شناختی کارڈ دے کر شہید کرنے والوں کے ساتھ ہمدرد بن جائیں. تحریک انصاف کی قیادت نے پنجاب میں پارٹی کو شدید نقصان پہنچایا جب وہ پنجابیوں کے قتل کی مذمت تک نہ کر سکی. بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی مخالفت کے لیے صرف ان قوتوں سے ہمدردی کی جائے جو پاکستان کی یگانگیت پر یقین رکھتی ہیں اور پنجابیوں کے قتل کی مذمت کرتی ہے. جو پنجابیوں کے قاتلوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں پنجابی انہیں قبول نہیں کرتے. یہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.